محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم مایوس اور حیران ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے شریکوں میں سے، ان کے معبودوں میں سے کوئی بھی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے معبودوں کا اس دن انکار کر دیں گے۔ برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک ابدی حقیقت کا بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو ساری مخلوق آپ کو نظر آتی ہے، انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، جانور قسم قسم کے، اور جنات، اور زمین و آسمان، اور سورج، چاند، اور یہ ساری چیزیں، ان سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ تعالی ہے۔ اور جس اللہ نے اس مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ لوگ عقل سے کتنے کورے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مخلوق کو دوسری بار پیدا نہیں کر سکتا۔ جو خالق اور مالک پہلی بار ایک انسان کو پیدا کر سکتا ہے، دوسری بار پیدا کرنا تو اس سے زیادہ آسان ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، فرمایا کہ وہ تو زیادہ آسان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا سارا جسم مٹی کھا جاتی ہے، لیکن ایک ہڈی دمچی کی جو ہے نا وہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو اسی سے انسان کو دوبارہ پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر آج کے سائنسدان ایک ذرے کی کلوننگ کر کے ایک پورا اس میں سے جانور بنا لیتے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ انسان کو کسی ایک ذرے سے پورا انسان بنا دے؟ اور اگر وہ ذرہ نہ بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ زندگی عطا کرے۔ اور یہ میرے بھائیوں ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور پھر وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ اس کے بعد یا ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی یا ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہوگی۔ اور فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن وہ گھڑی آ جائے گی۔ الساعہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں ایک پل، ایک گھڑی، ایک لمحہ، یعنی وہ گھڑی جس میں انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انہیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ جب وہ گھڑی آ جائے گی تو کیا ہوگا؟
یبلس المجرمون. ابلس یبلس کا معنی ہوتا ہے ابلس الرجل اذا سکت وانقطعت حجته، یعنی جب آدمی خاموش ہو جائے اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑے اور اس کے تمام دلائل ختم ہو جائیں، اس وقت کہتے ہیں کہ یہ آدمی اس وقت ابلاس کی حالت میں ہے. ابلیس اسی سے بنا ہے. ابلیس کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس، بہت زیادہ مایوس. اور ابلس کا معنی کیا ہوا؟ حیران، پریشان، مایوس، گنگ. اور جو آدمی کسی بھی دلیل کے پیش کرنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو وہ ہوتا ہے مبلس. تو فرمایا المجرمون، اس دن مجرم لوگ بہت زیادہ حیران و پریشان اور مایوس ہوں گے. انہیں کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کدھر جائیں. ہم تو مجرم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو چوری کرے یا قتل کرے یا ڈاکہ مارے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ آدمی مجرم ہے جو اللہ کے احکام پر عمل نہ کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کرے، وہ بھی مجرم ہے. اور جو آدمی نماز نہ پڑھے، جو آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے، جو آدمی اپنے والدین کے حق ادا نہ کرے، جو آدمی اپنی اولاد کے حق ادا نہ کرے، بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، یہ سارے اللہ کی نظر میں مجرم ہیں. اور فرمایا قیامت والے دن یہ جو مجرم لوگ ہوں گے ان کی حالت بڑی ہی عجیب و غریب ہوگی. فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم اس دن یہ چاہے گا کہ میرے بچوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور مجھے نجات عطا کر دی جائے. وصاحبتہ واخیہ، میری بیوی کو بھی جہنم میں ڈال دو، میرے سارے بھائیوں کو بھی جہنم میں ڈال دو، ان کو آگ میں جلا کر بھسم کر دو، ہمیشہ ہمیشہ ان کو وہیں رکھو، کبھی نہ نکالو، لیکن اے اللہ مجھے بچا لو. وفصیلتہ التی تؤوی، اور یا اللہ میری ساری برادری جو مشکل میں میرے کام آیا کرتی تھی، ساری برادری کو آگ میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، یا اللہ جتنے زمین میں ولی ہیں، کتب ہیں، نیک لوگ ہیں اور مسلمان ہیں، کافر ہیں، سب کو جہنم میں ڈال دے لیکن ایک مجھے بچا لے. یہ اس دن مجرم آرزو کرے گا. اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. جس نے جو کیا ہے اسی کا بدلہ اس کو ملے گا. اور فرمایا اس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا، نہ ماں بیٹے کے کام آ سکے گی، نہ بیٹا ماں کے کام آ سکے گا. ایک نیکی جس آدمی کی کم ہوگی وہ سب لوگوں سے وہ نیکی مانگے گا لیکن کوئی بھی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ مجرمین کی حالت اس دن بڑی خطرناک ہوگی. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ اب ہم کدھر جائیں اور کیا کریں. وہ ہمارے جو تھے دوست اور احباب وہ سارے کہاں گئے. فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، ان کے شریکوں میں سے جن کو دنیا میں وہ پوجتے رہے، جن کی عبادت کرتے رہے، ان میں سے کوئی بھی ان کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، فرمایا استبرأ الَّذِينَ اتَّبعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. فرمایا کہ جن لوگوں کے پیچھے یہ چلتے رہے تھے دنیا میں، وہ اپنے مریدوں سے، اپنے پیچھے لگنے والوں سے، اپنی عبادت کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں.
وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہم نے ان سے کہا کہ ہماری عبادت کرو اور نہ ہمارا کوئی ایسی خواہش تھی۔ اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے اور تمام ذرائع اور تمام سفارشیں اور تمام امیدیں جب منقطع ہو جائیں گی، وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، وہ جو ان کی عبادت کرنے والے تھے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے، جو اپنے باپ دادے کے مذہب کو فالو کرتے تھے اور اپنے اپنی جماعتوں کے جو ان کے بڑے تھے ان کے لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے تھے، وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں دنیا میں ایک دفعہ پھر بھیج دیا جائے تو ہم ان سے اسی طرح بیزار ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو چکے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم علیہم حسرات علیہم، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار، فرمایا وہاں کچھ نہیں ہو سکے گا، وہاں سوائے حسرت اور افسوس کے اور مایوسی کے اور کچھ نہیں ہو سکے گا۔ جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، یہ مت خیال کرنا کہ وہاں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوئی آ کے تمہیں چھڑا لے گا، کوئی جرت نہیں کرے گا۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، ان کے شرکاء میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں بنے گا، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ خود بھی اپنے ان شریکوں کا انکار کر دیں گے، کہیں گے یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو تیرے بندے ہیں، اگر تو ہمیں ایک بار دنیا میں پھر بھیج دے تو ہم ان کو کبھی ان کے نزدیک بھی نہ آئیں۔ اور فرمایا کہ یلعن بعضهم بعضا، یہ لوگ جو دنیا میں بڑے ایک دوسرے کے دوست تھے، یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو لعنت کریں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔ اور فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا دنیا میں بڑے بڑے گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقی لوگ ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، ان کی دوستی میدان حشر میں بھی قائم رہے گی، ان کے تعلقات، ان کا پیار، ان کی محبت، جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے، ان کے درمیان دشمنی نہیں ہوگی، ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی چاہت وہ اسی طرح برقرار رہے گی جیسے دنیا میں تھی۔ تو فرمایا کہ آج دنیا کے اندر وقت ہے، اس دن کی تیاری کر لو، جب وہ دن آ جائے گا پھر تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر